ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صل وسلم وبارک علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. میرے محترم سامعین، جیسا کہ پچھلی نشستوں کے اندر میں نے گزارش کی کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اول دین جو ہے وہ معرفت خداوندی ہے۔ معرفت خداوندی ہے تو یوں سمجھیں کہ سب کچھ ہے۔ اگر معرفت خداوندی نہیں پائی جاتی تو پھر یوں سمجھیں کہ انسان تاریکیوں اور ظلمات کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو لہذا اول دین معرفت خداوندی، اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے چند آیات کا ذکر بھی کیا، تلاوت بھی کیا، چند آیات کی تلاوت بھی کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اشارہ فرمایا کہ میرے یہ زمین و آسمان کی خلقت، یہ سورج چاند کی خلقت اور یہ سب دن و رات کے رد و بدل میں یہ سب باتیں، یہ سب چیزیں اپنے اپنے مقام پہ یہ سب نشانیاں ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ صاحبان عقل ہیں۔ یہ سب چیزیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحبان عقل و فکر ہیں۔ یہ سب باتیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحبان تقوی ہیں۔ یہ سب باتیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحبان علم ہیں، اور یہ سب باتیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو صاحبان ذکر ہیں۔ ان باتوں کو دیکھ کے، اور جیسا کہ آپ روایات میں جو ہے وہ دیکھا گیا ہے، روایات کے اندر دیکھا گیا کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے روایات میں یہ بات موجود ہے کہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر خدا مکے میں چھوڑ آئے اور خود پیغمبر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، تو بعد میں جب مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فاطمیات کا قافلہ لے کے مکے سے روانہ ہوتے ہیں مدینہ کی طرف جانے کے لیے، تو روایات میں نے دیکھا کہ مکہ سے لے کے جب مولا یہ فاطمیات کا قافلہ لے کے مکہ سے ہجرت کر کے علی کی ذات مدینہ کی طرف آ رہی تھیں، تو مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پورے راستے میں جو ہے آرام فرماتے، کبھی کروٹ دائیں کروٹ بدلتے، پورے راستے میں جو ہے وہ میں نے روایات کے اندر دیکھا کہ مولا امیر المومنین آیات خداوندی کا مطالعہ فرماتے، لیٹتے تو آیات خداوندی کا ذکر فرماتے، دائیں جو ہے وہ کروٹ جو ہے آرام فرماتے تو جناب اپنا جو ہے آیات خداوندی کا مطالعہ فرماتے، اور خدا کی آیات کو دیکھ کے جو ہے وہ قرآن کی ان آیات کی تلاوت فرماتے کہ جن کے اندر خداوند متعال جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے کہ اگر تم یہ آسمان بنا سکتے ہو تو آؤ مجھے آسمان بنا کے دکھاؤ، اگر تم زمین بنا سکتے ہو تو زمین کو ذرا بنا کے دکھاؤ، اگر تم بھی یہ چیزیں کر سکتے ہو تو خداوند یہ آیات ساری جو ہیں یہ ساری آیات جو ہیں یہ ساری آیات ان آیات کے اندر معرفت خداوندی بھری پڑی ہے۔ معرفت خداوندی بھری ہوئی ہے ان سب آیات کے اندر میں، بلکہ ایک جگہ نہیں ہے، دو جگہ نہیں، بلکہ پورے قرآن کے اندر جو ہے مختلف مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت دی ہے۔ تو جو خدا کے
ان آیات کے دو رخ ہیں. جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، جو کافر ہیں، خدا کے وجود کے منکر ہیں، ان ایسی آیات میں خداوند متعال ان کو دعوت فکر دے رہا ہے. اور جو صاحبان تقویٰ ہیں، جو صاحبان علم ہیں، جو صاحبان ذکر ہیں، ان کے لیے ان اللہ کی نشانیوں کے اندر کیا ہے، ان اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے جو ہے وہ معرفت میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے آقا و مولا سے پوچھا گیا، آقا امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ یا علی مد دلیل علی وجود الثان ہے، کہ اس کائنات کے بنانے والا جو ہے اس کے وجود پر کوئی دلیل پیش فرمائے. تو مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آقا ابوالحسن فرماتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں البعرۃ تدل علی البعیر والروثۃ تدل علی الحمیر وآثار القدم تدل علی المسیر فہیکل علوی بہذہ اللطافہ ومرکز سفلی بہذہ الکثافہ کیف لا یدلان علی اللطیف الخبیر. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اونٹ جو ہے اس کی اونٹ کی جو پھوسی ہوتی ہے، اونٹ کی پھوسی دلالت کرتی ہے، وہ دلالت کر رہی ہے اونٹ کے وجود پر. اونٹ کی پھوسی دلالت کرتی ہے اونٹ کے وجود پر، اور گدھا جو ہے اس کی جو ہے وہ پھوسی جو ہے وہ دلالت کرتی ہے گدھے کے وجود پر، اور قدموں کے نشان جو ہیں وہ دلالت کرتے ہیں چلنے والے کے وجود پر. تو مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اونٹ کی پھوسی اونٹ کے وجود پہ دلالت کر رہی ہے، گدھے کی پھوسی گدھے کے وجود کو ثابت کر رہی ہے، اور قدموں کے نشان جو ہیں وہ بندے کے وجود کو ثابت کر رہے ہیں، فکیف فہیکل علوی بہذہ اللطافہ ومرکز سفلی بہذہ الکثافہ کیف لا یدلان علی اللطیف الخبیر. تو یہ جو عالم علوی کا نظام ہے، جو عالم سفلی کا نظام جو ہے، یہ جو ہے آپ کے سامنے عالم سفلی عالم علوی کے جو نظام، یہ فرشی نظام، یہ عرشی نظام، یہ آسمانی نظام ہے، یہ جو چل رہا ہے، تو کیا یہ دونوں نظام، آسمان کا نظام الگ ہے، زمین کا نظام الگ ہے، یہ سارا نظام جو چل رہا ہے، تو یہ سارا نظام کیا یہ دلالت نہیں کر رہے کہ اس نظام کو چلانے والا کوئی لطیف خبیر ہے؟ ان کے چلانے والا جو اس نظام کو جو چلا رہا ہے وہ ایک ذات ہے، وہ ذات ہے جو لطیف ہے، جو خبیر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو کیا یہ نظام خود بخود چل رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ان نظام کو کوئی ذات چلانے والی ہے. جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کا کسی منکر خدا کے ساتھ مناظرہ ہوا، تو جب شیخ صدوق مناظرہ کرنے کے لیے جو ٹائم رکھا گیا، اس سے شیخ صدوق جو ہے کچھ دیر بعد میں آئے، تھوڑا سا لیٹ ہو گئے. تو اب جب شیخ صدوق وہاں پہنچے تو منکر خدا جو ہے، منکر خدا جو تھا، جو زندیق تھا، منکر خدا تھا، اس نے شیخ صدوق سے پوچھا تاخیر کی وجہ. شیخ صدوق نے معذرت کی، کیا میں معذرت خواہ ہوں، ذرا لیٹ ہو گیا ہوں، اس لیے کہ میں راستے میں آ رہا تھا، میں سمندر کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا، وہاں میں کھڑا ہو گیا، میں نے دیکھا کہ سمندر میں کشتی ایک کنارے سے دوسرے کنارے جاتی ہے، اور اس کے چلانے والا کوئی ملاح نہیں ہے. ادھر کی سواریاں لے کے دوسرے کنارے پہنچ جاتی ہے، ادھر کی سواریاں لے کے اس کنارے لے آتی ہے، اور وہ کشتی خود بخود سفر کر رہی تھی، اس کے چلانے والا کوئی نہیں، کوئی اس کا ملاح نہیں، کوئی اس کا چلانے والا نہیں تھا. تو میں وہیں کھڑا رہا اور میں یہ دیکھ رہا تھا. اب جب وہ منکر خدا جو ہے، جو خدا کے وجود کا منکر تھا، جس کے ساتھ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے خدا کے وجود پر مناظرہ کرنا تھا اور خدا کے وجود کو ثابت کرنا تھا اور منوانا تھا کہ خدا کی ذات ہے، تو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ قصہ واقعہ بتایا، حالانکہ شیخ صدوق نے یہ خود اپنی طرف سے
یہ قصہ بنایا، خود اپنی طرف سے قصہ بنایا تھا اس کو سمجھانے کے لیے، ایک اختراعی قصہ کہہ لیں، ایک اختراعی قصہ۔ تو اب یوں ہی شیخ صدوق نے یہ قصہ بیان کیا کہ وہاں میں کھڑا رہا، میں دیکھتا رہا، کشتی تھی جو خود بخود چل رہی تھی، کوئی اس کا چلانے والا نہیں تھا، کوئی ملاح نہیں تھا، ادھر کی سواریاں ادھر لے جا رہی تھی، ادھر کی سواریاں ادھر پہنچا رہی تھی۔ تو اب منکر جو خدا تھا، جو زندیق تھا، وہ ایک دم پکار اٹھا، ایک دم بولا اور کہتا ہے کہ اے شیخ تمہاری عقل درست ہے؟ کہا خیر کیا ہوا تجھے؟ کہا تیری فکر درست ہے، بھلا یہ تو بتا کیا ایک کشتی جو ہے، یہ کون کہہ رہا ہے شیخ صدوق سے؟ منکر خدا۔ منکر خدا نے شیخ صدوق کو جھڑکا، شیخ صدوق کو جھنجھوڑ کے کہنے لگا کہ تیری عقل کام کر رہی ہے یا نہیں؟ تیری عقل درست ہے؟ بھلا زندگی میں کبھی دیکھا ہے کشتی خود بخود چلتی ہوئی؟ خود بخود کشتی کو کبھی چلتی ہوئی دیکھا ہے؟ یہ کشتی جو ہے بغیر چلانے والے کے کبھی چلتی ہوئی دیکھی ہے؟ یہ بھلا میں کیسے مان لوں کہ کشتی بغیر چل رہی تھی اور اس کے چلانے والا کوئی نہیں تھا؟ میں نہ مانوں، میری عقل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ قصہ بناوٹی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کشتی جو ہے وہ بغیر چلانے والے کے چل سکے۔ تو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، کہا کہ اے خدا کے منکر، میں تجھے اسی جگہ پہ لانا چاہتا تھا، اسی بات پہ لانا چاہ رہا تھا کہ جب تو خود کہہ رہا ہے کہ کشتی بغیر چلانے والے کے وہ چل نہیں سکتی، تو یہ بھی پھر مان لے کہ یہ ساری کائنات کا نظام جو ہے، یہ ساری کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، یہ بھی بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتا۔ یہ ساری کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، جس میں سورج کا نظام الگ ہے، چاند کا نظام اپنا ہے، الگ ہے، ستاروں کا اپنا نظام ہے، ہواؤں کا اپنا نظام ہے، دن رات کا نظام الگ نظام ہے، تو یہ سارا جو نظام، سمندری نظام، دریائی نظام، جانوروں کا نظام، جانوروں کو سکونت کی ضرورت، جانوروں کو گھر کی ضرورت، جانوروں کو ہوا کی ضرورت، جانوروں کو پانی کی ضرورت، جانوروں کو خوراک کی ضرورت، یہ ان کے ساتھ سب ہر شے کی ضرورت کو پورا کر کے اس نظام کو جو چلا رہا ہے، بشر ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، ایک بڑی سی بڑی کوئی مخلوق، ایک چھوٹی سی چھوٹی ادنا مخلوق، مچھر سے کیڑی، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے جو یہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہ ذات پھر کون ہے؟ وہ ذات وہی ہے جس کا تو منکر ہے، جس کا تو کیا ہے؟ منکر ہے۔ تو خدا شیخ صدوق نے کہا کہ جب تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کشتی بغیر چلانے کے چل نہیں سکتی، تو یہ کائنات کی کشتی جو چل رہی ہے، یہ کائنات کی کشتی جو رواں دواں ہے، یہ کائنات کا نظام جو رواں دواں ہے، اور کتنے سینکڑوں ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے اور چلتا آ رہا ہے، اور کب تک چلنا ہے اسے؟ جب تک کہ خدا کا امر نہ ہو جائے، اور یہ چلتا رہے گا۔ تو اس نظام کا بھی کوئی چلانے والا تو ہے نا، اس نظام کے چلانے والا بھی کوئی ذات تو ہے نا جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے۔ کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑھیا سے پوچھتے ہیں کہ اے بڑھیا، اپنے رب پہ تیرے پاس اپنے رب پر کیا دلیل ہے؟ تو بڑھیا جو ہے، وہ بڑھیا کہتی ہے کہ یا رسول اللہ دیکھیں، یہ وہ چرخہ کاٹتی تھی، چرخہ کاتا کرتی تھی، تو اس کے پاس چرخہ تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں یہ میرا چرخہ ہے، میں اسے کاٹتی ہوں، جب میں اسے چلاتی ہوں تو یہ چرخہ چلتا ہے، اور جب میں ہاتھ روک لیتی ہوں تو یہ چرخہ رک جاتا ہے۔ میں چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، میں حرکت دیتی ہوں تو یہ چلتا ہے، اور جب میں حرکت روک لیتی ہوں، ہاتھ کو روک لیتی ہوں، تو یہ چرخہ چلتا رک جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ جب میرے حرکت کے بغیر، میرے چلائے بغیر یہ چرخہ نہیں چل سکتا، تو یہ اتنی بڑی کائنات کا چرخہ جو چل رہا ہے، اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی کائنات جو ہے، اس کا چرخہ جو چلا رہا ہے، وہ بھی تو کوئی ذات ہے نا، بس جو وہ ذات ہے، وہ ذات وہی ہے جو اس کائنات کے چرخے کو جو چلا رہی ہے، اسی کو میں سجدہ کرتی ہوں، اور اسی کا تو پیغمبر ہے، اسی نے تجھے بھیجا ہے،
اسی کو میں سجدہ کرتی ہوں، وہی میرا پروردگار ہے، وہی سارے کائنات کا پروردگار ہے، وہی ساری کائنات کا خالق ہے، وہی اس کائنات اسی نے مجھے پیدا کیا۔ تو میرے مولا، میرے آقا، یہ چرخہ میرے چلائے بغیر چل نہیں سکتا، تو یہ کائنات کو پھر کون چلا رہا ہے؟ اس کائنات، اللہ اکبر، اس کائنات کے چرخے کو، یہ جو صبح شام چل رہا ہے اور صدیوں، ہزاروں، سینکڑوں سالوں سے چلتا آ رہا ہے، اور آج تک اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہم نے نہیں دیکھی۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ اتنے سال سورج یکدم جو ہے وہ سورج چڑھتا 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 سورج جو ہے ختم ہو گیا ہو، سورج کی روشنی ختم ہو گئی ہو، اندھیرے ہو گئے ہو، یا رات آ گئی ہے تو دن ختم ہو گیا، دن آتا ہے، دن ہی دن ہے، اب دن ہمیشہ کے لیے آ گئے، رات ہمیشہ کے لیے چلی گئی، ایسا نہیں۔ جو نظام ازل سے تھا وہی نظام اب تک بھی ہے، جو اول دن سے نظام چل رہا ہے وہی آج تک نظام پایا جاتا ہے۔ تو یہ نظام کا ایک ہونا اور ایک طرح کا نظام کا چلتے آنا اور چلتے رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا جو ہے وہ ذات بھی ایک ہے۔ اگر اس کائنات کے چلانے والے کوئی الگ الگ ہوتے، ہواؤں کا چلانے والا کوئی اور ہوتا، سورج کا نظام چلانے والا کوئی اور ہوتا، چاند کا چلانے والا نظام کا کوئی مالک اور ہوتا، ہواؤں کا کوئی اور ہوتا، جانوروں کا کوئی اور، تو یہ کتنے اگر خدا ہوتے تو ان کتنے خداؤں کے اندر فسادات پیدا ہوتے۔ تو ان ساری کائنات کا ایک نظام ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ذات بھی ایک ہے جو چلا رہی ہے، وہ ذات بھی ایک ہے۔ تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی طرف دیکھا، اور صحابہ کرام کی طرف دیکھ کر آقا و مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس بھی خدا کے وجود پر ایسی ہی دلیل ہونی چاہیے، ایسی ہی دلیل تمہارے پاس بھی ہونی چاہیے جیسی یہ بڑھیا اپنے پاس خدا کے وجود پر دلیل رکھتی ہے، جیسی دلیل اس بڑھیا کے پاس وجود ہے۔